السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھیوں باوفا ساتھیوں کی شہادت کا منظرنامہ پیش کروں گی۔ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جناب مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کے شجاع اور بہادر سفیر تھے۔ جب آپ کی شہادت ہو چکی تو ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کے باوفا ساتھیوں کی تلاش شروع کی، جن میں سب سے پہلے ہانی بن عروہ کا نام آیا۔ ہانی بن عروہ کے قتل کا حکم جاری کر دیا ابن زیاد نے، اور پھر آپ کو لے کر آیا گیا اور ابن زیاد نے کہا کہ انہیں لے جاؤ بازار میں اور لے جا کے گردن اڑا دو۔ جب آپ کو لے کے چلے جلاد تو ہاتھ باندھ دیے گئے رسیوں سے، اور روایات میں ہے کہ پیر باندھ کے آپ کو کھینچا گیا اور اس جگہ لے کے گئے جہاں پہ بکریوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ جب آپ کی شہادت کا وقت آیا، آپ نے دیکھا کہ جلاد نے تلوار کھینچ لی ہے، تو آپ نے آواز دی کہ میرے قبیلے والوں کہاں ہو؟ لیکن ظاہر ہے ہر شخص اپنی جان بچانے کے لیے اس وقت چھپ رہا تھا۔ ایک شخص کے سامنے آنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے پورے خاندان کو ذبح کر دیا جاتا، اس لیے کوئی قبیلے والا سامنے نہیں آیا۔ ہانی بن عروہ نے اپنے تمام قوت کو جمع کیا اور ہاتھوں کو جھٹکا، جس کی وجہ سے رسیاں ٹوٹ گئیں۔ پھر آپ نے کہا مجھے کوئی تلوار، کوئی پتھر دے دو تاکہ میں اپنا دفاع کر سکوں، لیکن جلادوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور دوبارہ رسیوں سے جکڑ دیا، اور اس کے بعد آپ کی گردن تن سے جدا کر دی گئی۔ لیکن پہلی ضرب پر آپ کی گردن پہ کوئی ضرب نہیں پڑی، لیکن اس کے بعد پھر بہت شدید ضرب لگائی گئی، جس کے سبب آپ کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ ہانی نے قتل سے پہلے کہا الی اللہ المعاد، اللہم الی رحمتک و رضوانک، خدا ہی کی طرف جانا ہے، خدایا تیری رحمت اور رضایت کی مجھے آرزو ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کا تن سے سر جدا ہو گیا۔ آپ نے شہادت کے وقت بھی کہا خدا کی رحمت ہو۔ اس کے بعد آپ کا سر جلاد لے کر ابن زیاد کے پاس چلے گئے۔ اب تیسرے شہید کو لایا گیا۔ یہ تیسرے فرد تھے جو کہ مسلم بن عقیل کے ساتھیوں میں سے تھے۔ ابن زیاد نے عبدالعلی کلبی کو بلایا، جسے قبیلہ بنی فتیان کے محلے سے کثیر بن شہاب نے پکڑا اور ابن زیاد کے محل میں لے کر آیا۔ ابن زیاد نے کہا اپنی داستان سناؤ، تو آپ نے کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں اس لیے نکلا تھا تاکہ دیکھوں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں کثیر بن شہاب نے مجھے پکڑ لیا۔ ابن زیاد نے کہا تجھے بڑی سنگین قسم کی قسم کھانی پڑے گی کہ تو سچا ہے اور تو وہی اسی کام سے نکلا تھا جس کا جو تو بیان کر رہا ہے، اور اگر تو نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو پھر تیرا حشر بھی یہی ہوگا کہ تو بھی مار ڈالا جائے گا۔ انہوں نے قسم کھانے سے انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا اسے میدان میں لے جاؤ اور اس کی گردن تن سے جدا کر دو۔ جلادوں نے حکم کی تعمیل کی اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ چوتھے شہید عمارہ بن سلخب ازدی کو لایا گیا،
جو جناب مسلم بن عقیل کی مدد کے لیے نکلے تھے، اور انہیں بھی گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان سے پوچھا تم کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں عز قبیلے سے ہوں۔ تو ابن زیاد نے کہا اسے اس کے قبیلے والوں کے پاس لے جاؤ اور اس کو قتل کر دو، کیونکہ عز قبیلہ بنو ہاشم کا طرفدار تھا۔ جبکہ ان کے پیر بھی باندھے گئے، جتنے بھی شہید تھے ان کے پیر باندھ کے انہیں کوفے کے بازاروں میں کھینچا جا رہا تھا۔ پہلے کھینچا گیا، اس کے بعد پھر ان کو سر تن سے جدا کیے گئے۔ اب مختار کی باری تھی۔ مختار قید خانے میں تھے، قید خانے میں ڈالے گئے، جبکہ دوسرے دن ابھی سورج بھی نہیں نکلا تھا کہ عبید اللہ بن زیاد کے دربار کا دروازہ کھلا اور لوگوں کو دربار میں آنے کی اجازت ملی، تو لوگ آہستہ آہستہ دربار میں آنے لگے۔ ان آنے والوں میں مختار بھی شامل تھے۔ عبید اللہ نے انہیں پکارا اور کہا کہ سنا ہے تم نے مسلم بن عقیل کی مدد کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا اور انہیں اکسا رہے تھے ہمارے خلاف۔ مختار نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ میں تو کل ہی آیا ہوں اور عمرو بن حریث کے زیر پرچم آیا ہوں، شب اسی کے ہمراہ گزاری ہے، صبح تک اسی کے پاس رہا ہوں۔ عمرو بن حریث نے کہا ہاں یہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن ابن زیاد نے چھڑی اٹھائی اور مختار کے چہرے پر مار مار کے ان کی پیشانی، آنکھیں اور پلکوں کو زخمی کر دیا، یہاں تک کہ مختار کی آنکھوں پر اتنی ضربیں لگائیں کہ ان کی آنکھیں زخم ہو گئیں، کیونکہ اس جانتا تھا کہ مختار محب اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگا تیرے لیے اتنی ہی سزا کافی ہے۔ خدا کی قسم اگر عمرو نے گواہی نہ دی ہوتی تو میں ابھی تیری گردن اڑا دیتا، اور حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور قید خانے میں ڈال دو۔ کارندوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور مختار کو قید خانے میں ڈال دیا۔ مختار اسی طرح قید خانے میں مقید رہے یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اب ان مظلوموں کے سر یزید بن معاویہ کے دربار میں روانہ کیے جانے کی روداد ابن زیاد نے یوں رقم کر کے خدمت یزید کا حق ادا کیا۔ اما بعد، اس خدا کی حمد و ثنا جس نے امیر المومنین کی خدمت میں یہ خبر پیش کی، خدا ان کو صاحب کرم قرار دے کہ مسلم بن عقیل نے ہانی بن عروہ کے گھر پناہ لی تھی، اور میں نے پورا منصوبہ بنا کر ان کے منصوبے کو خاک میں ملایا اور ان دونوں کے سر تن سے جدا کر دیے۔ ہانی بن عروہ ابی حیا کلبی اور زبیر بن ارواح تمیمی کے سروں کے ہمراہ میں اور سر بھی روانہ کر رہا ہوں۔ یہ دونوں حکومت کے خیر خواہ، فرما بردار اور بے چوں چرا باتوں کو ماننے والے ہیں۔ میں ایسے اطاعت گزار لوگوں کے ہمراہ ان سروں کو روانہ کر رہا ہوں جن سے تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ امیر المومنین عراق کے حالات کے سلسلے میں ان دونوں حضرات سے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں، کیونکہ یہ حالات سے آگاہ، سچے، بافہم اور صاحب ورع ہیں۔ والسلام من جانب ابن زیاد۔ اب دیکھیے یہ تو یہاں تک کہ شہادت کی خبریں ہوئیں، ساتھیوں کی شہادت کی۔ خداوند کریم اپنی رحمتوں کو نازل کرے شہادت کے اوپر، ان مظلومین کی شہادت کے اوپر۔ اور شہید کے لیے خداوند کریم نے فرمایا ہے اور انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں اور خدا کے گھر سے رزق پاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔